اچھا، کل کے پروگرام میں ایک تھوڑی سی وضاحت درکار. ایک بہن نے ٹیبلٹ پر قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کویسچن کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ اس پر جب آپ ٹچ کرتے ہیں ہاتھ تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسکرین کے اوپر باقاعدہ نقوش ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مشینری ڈیٹا کو، ریز کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، لہذا ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ حالت جنابت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، پڑھنے کے نہیں، مسئلہ چونکہ چھونے کا چل رہا تھا اس اعتبار سے، ورنہ حالت جنابت میں قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہوتا ہے. ہاں، قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں دعائیہ الفاظ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو اسے دعا کی نیت سے یا حمد و ثنا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ مکمل دعا ہے اور قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر کوئی اس کو دعا کی نیت سے حالت جنابت میں بھی پڑھے تو صحیح ہے. تو امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ابھی کچھ آفر کویسچن سے پہلے وہ لیتے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور کسی وجہ سے اپنے مقام ستر کو چھو لے، کوئی مطلب وجہ سے دوا لگانی ہو کوئی جگہ پر، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اور اسی طرح پوچھا تھا کہ اگر باوضو ہیں اور پھر کیا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کویسچن کیا، تو اسی طرح کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی مفہوم یہ ہے کیونکہ یہ بھی جسم کے اجزاء میں سے ایک جزو ہی ہے، تو جیسے اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو ہاتھ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نجاست کا خروج تو ہوتا ہے لیکن وہ بعین ہی کوئی نجاست نہیں ہے، لہذا اس کے ہاتھ لگانے سے نہ تو وضو پہ فرق پڑے گا نہ کوئی دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا. دوسرا یہ کہ کویسچن کیا ایک بھائی نے کہ ایک لڑکا ہے، اس نے اپنی ذاتی محنت سے 5 منزلہ بلڈنگ بنائی، اس کے 5 پورشنز بنائے ہیں اور وہ بیچارہ ضرورت مند بھی ہے، لیکن والدہ نے 2 پورشن اپنے کسی رشتہ داروں کو مفت میں رہنے کے لیے دے دیے ہیں، اور والدہ باقاعدہ جاب کرتی ہیں. اب وہ والدہ کو جب وہ بیٹا کہتا ہے کہ ان کو آپ یا تو کرایہ لیں یا خالی کریں، تو ماں کہتی ہے مجھ سے کرایہ لے لو لیکن ان کو ایسے ہی رہنے دو، اور بیٹا ضرورت مند بھی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بیٹے کی بلڈنگ ہے، مالک وہ ہے، لہٰذا وہ اپنی بلڈنگ کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے استعمال کے سلسلے میں والدین کی اجازت یا ان کی رضا حاصل کرنا کوئی لازم فرض یا واجب نہیں ہے. اور جبکہ اس کو خود ضرورت ہے تو ماں کو خیال کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں سے بھی ان کو اگر رکھا ہے تو کسی محبت کی بنا پر، تو اولاد سے تو زیادہ محبت ہوتی ہے، لہذا اولاد کی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے ماں کو بھی چاہیے کہ کوآپریٹ کریں. ہاں، اگر وہ ایسے مستحق ہیں، بہت ہی زیادہ غریب ہیں کہ ان کو 2 پورشنوں نے دیے، تو پھر بہرحال ان سے کرایہ وصول کیا جائے، چاہے تھوڑا کم ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ماں کو چاہیے کہ یہ ناانصافی والا معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اگر بیٹا واقعی ضرورت مند ہے اور ماں آفر کر رہی ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، تو اگر چاہو تو پیسے لے لو، تو یوں ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا کہے کہ آپ کرایہ داروں کو ان کی مدد کر دیں، یعنی ان کے رشتہ داروں کی ان کو پیسہ دے دیں، میں ان سے کرایہ وصول کر لوں، تو یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ مطلب وہ کرایہ دار ہیں، انہی کے ذریعے پیسہ پہنچے تو بہت اچھا ہے. ماں سے لے گا تو یہ مناسب سا محسوس نہیں ہوتا، اگرچہ ماں اگر کرایہ ڈائریکٹ بھی دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ماں ان کی اس طرح مالی امداد کرے، وہ باقاعدہ کرایہ پر دیں. کیونکہ جب آپ کسی کو مفت میں کوئی چیز دے دیتے ہیں، ہم نے آج یہی دیکھا ہے، اس کے بعد ایک تو احسان کوئی نہیں مانتا، پہلی بات یہ، دوسرا پھر ان سے اس احسان کو واپس لینا یہ پاسبل نہیں ہوتا. کتنے عرصے کے لیے دیا ہے، کوئی نکلے گا، ضرورت تو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ لڑکا تو بیچارہ پھنس گیا، اگر والدہ فوت بھی ہو جائیں تو پھر وہ یہ کہتے رہیں گے بھی دیکھیں آپ کی والدہ دے کر گئی تھی، اب کیا تم اپنی ماں کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہو گے؟ جی، اب اس کے بیچارے کو تو ساری زندگی کا معاملہ، اس کی بیوی بچے دیگر معاملات. تو بہرحال اس طرح ان رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی ماں کو راضی کر کے وہ جا کر وہاں بیٹھ گئے ہیں، اور جبکہ جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا خود پریشان ہے، انہیں خود بھی خیال کرنا چاہیے.